مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں، سرکار کی گلی میں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، بَلَغَ الْعُلَا بِكَمَالِهِ كَشَفَ الدُّجَى بِجَمَالِهِ، حَسُنَتْ جَمِيعُ خِصَالِهِ، صَلُّوا عَلَيْهِ وَآلِهِ، اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق اور جس کی عنایت سے آج ہم اپنا ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، جو ایک مختصر سا سلسلہ ہوگا، یعنی چند ہی نشستوں میں یہ سلسلہ تقریباً مکمل ہو جائے گا۔ ہم نے قرآن مجید سے کم و بیش کوئی 100 کے قریب آیات مطالعہ کر کے نکالی ہیں، جن کے بارے میں ہم اس طرح کا مطالعہ کریں گے کہ ان آیات کو جب اللہ رب العزت نے نازل فرمایا تو وہ آیات کس کس مقام پر نازل ہوئیں، تو ہم اس مقام کو معنون کریں گے تاکہ آپ قرآن مجید کے اس طرح کے مطالعہ سے بھی گزریں، اور بڑے محظوظ ہوں گے جب ہم قرآن مجید کا اس طرح آپ کو مطالعہ کروائیں گے۔ دیکھیں، قرآن مجید ایک ایسی لاریب اور ایک ایسی مقدس کتاب ہے جس کے اندر اتنے اسلوب ہیں کہ آپ قرآن مجید کو اگر اسلوب کے تناظر میں بھی پڑھنا چاہیں تو قرآن مجید کے اتنے اسلوب ہیں کہ بندہ مختلف اسالیب سے پڑھتا رہے تو کبھی بھی بندہ تھک جائے، لیکن قرآن مجید کے انداز کلام ختم نہ ہو۔ اتنے خوبصورت انداز میں، خوبصورت اسالیب کے اندر قرآن مجید نے مومنین سے، مسلمانوں سے اور انسانیت سے خطاب اور کلام فرمایا۔ تو قرآن مجید جب اللہ رب العزت نے نازل فرمایا تو قرآن مجید وہ مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے بھی اور انسانیت کے لیے ہدایت بن کر آیا۔ قرآن مجید میں بہت سی آیات ہیں، بہت سی صورتیں ہیں، اور قرآن مجید کے بہت سے الفاظ ہیں، اور قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت جب ہوتی ہے تو قرآن مجید کی تلاوت، اب اگرچہ قرآن مجید عربی میں ہے تو جب قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو قرآن مجید کے لفظ کا ترجمہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں نہیں آتا، کیونکہ وہ عربی گرامر کو یا عربی کو جانتے نہیں، علماء جانتے ہیں۔ لیکن جب قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو قرآن مجید کی پڑھنے کی جو ردھم ہوتی ہے، قرآن مجید کے پڑھنے کی جو طرز ہوتی ہے، یا الفاظ کی جو ترتیب، جس انداز میں بہاؤ ہوتا ہے الفاظ کا، آپ دیکھتے ہیں کہ دل میں ایک احترام بھی اترتا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی چیز قلب کو صاف کر رہی ہو، ایسا لگتا ہے کہ کوئی چیز سکون پہنچا رہی ہو طبیعت کو۔ تو قرآن مجید کی اتنی فضیلتیں، برکتیں، عظمتیں ہیں کہ قرآن مجید کو پڑھنے والے برکتوں سے معمور ہی رہیں گے۔ اس لیے قرآن مجید کو پڑھا کریں، قرآن مجید کو سیکھا کریں، قرآن مجید کو سمجھا کریں، علماء کی سنگت میں، صحبت میں بیٹھ کر یہ سیکھنے سمجھنے کی اپنی زندگی میں عادت بنائیں، اس لیے تاکہ آپ کی دلچسپی بڑھے، اور قرآن مجید کی مختلف آیات کے مختلف مقامات کا جب ذکر ہوگا تو اس میں سیرت کے بہت سے پہلو بھی ساتھ ہی کھل جائیں گے،
اور آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن مجید کس کس طرح انسانیت کے لیے رہنمائی ہے اور کس کس طرح کے مقامات پر قرآن مجید نازل ہوا۔ یہ ہم تو صرف 100 آیتوں کا ذکر کریں گے نا، جبکہ قرآن مجید کو جب آپ پڑھیں گے تو قرآن مجید 100 مقامات پر نازل ہی نہیں ہوا، یہ تو ہم نے مطالعہ سے صرف 100 آیتیں نکالی ہیں، جبکہ اور بھی کئی مقامات ایسے ہوں گے۔ قرآن مجید ترتیب نزولی کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت وہ سورۃ علق کی پہلی 5 آیات جو ہیں وہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے سب سے پہلی وحی ہے۔ اور وہ آیات کیا ہیں؟ وہ آیات ہیں قرآن مجید میں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ قرآن مجید کی سب سے پہلی نازل ہونے والی وحی ہے جو 5 آیات کی صورت میں نازل ہوئی۔ اب یہ آیت کریمہ قرآن مجید کی سب سے پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ تو آپ سیرت میں ڈوب جائیے اور ذرا سیرت کے باب کے اندر ایک غوطہ زنی کرنے کے بعد وہ واقعہ یاد کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تنہائی اختیار کرنے کے لیے میرے آقا غار حرا میں جاتے، جو جبل نور جس کو بولتے ہیں پہاڑ کو، اس کے اوپر ایک غار ہے جو مکہ کے بالکل قریب ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جاتے اور علماء جانتے ہیں، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کئی کئی دن وہاں گزارتے اور کئی کئی دن کا راشن ساتھ لے جاتے اور تنہائی کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی عبادت و ریاضت کے اندر مشغول رہتے۔ پھر ایک دن کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کا فرستادہ، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی طرف سے وحی لے کے آنے والا فرشتہ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کا کلام پیش کر دیا۔ اور وہ پہلا کلام کیا تھا؟ وہ کلام تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی قرآن مجید کی سب سے پہلی وحی جو سورۃ علق کی پہلی 5 آیات کی صورت کے اندر نازل کی گئی۔ تو جب بھی آپ سورۃ علق پڑھیں تو سورۃ علق کی پہلی 5 آیات جو ہیں وہ غار حرا کے اندر نازل ہوئیں، جو جبل نور کے اوپر ہے۔ اور اس پہاڑ کو جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں یہ جبل نور بھی کہتے ہیں، اور آج کل اسی نام سے مشہور ہے یہ پہاڑ۔ یہ مسجد حرام کے شمال مشرق میں سطح زمین سے کم و بیش 281 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ غار تک پہنچنے کے لیے پہاڑ پر چڑھتے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ، پیدل چڑھتے ہوئے 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ آج کل تو سہولیات کا کافی اضافہ کر دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی اتنی بلندی پر پیدل چلا جاتا ہے، اور غار کی شمالی سمت سے داخل ہونے کا ایک ہی سوراخ ہے جس تک پہنچنے کے لیے 2 پتھروں کے درمیان سے گزر کر جانا پڑتا ہے، اور جس کا درمیانی فاصلہ صرف 60 سینٹی میٹر ہے۔ اتنا زیادہ نہیں، بہت کم فاصلہ 60 سینٹی میٹر ہے، اور غار کی لمبائی 3 میٹر اور چوڑائی کہیں کم کہیں زیادہ سے زیادہ 1.30 میٹر ہے۔ اس میں 2 آدمی آگے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، اور داہنی سمت بھی تھوڑی جگہ ہے جس پر ایک آدمی بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ غار حرا کا میں نے کم و بیش چھوٹا سا نقشہ کھینچا ہے۔ اور جب آپ اس غار میں جا کر عبادت کرتے ہیں جس پر قرآن مجید کی پہلی وحی نازل ہوئی ہے، تو آپ دیکھتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سجدوں کی برکت بندے کو محسوس ہوتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور قرآن مجید کی پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ تو بندہ جب عبادت کرتا ہے تو وہاں پر ایک لذت، ایک سکون محسوس کرتا ہے۔ اور یہ جو پہاڑ ہے اس کی ایک فضیلت تو یہ کہ سب سے پہلی وحی اس پر نازل ہوئی، اور اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اسی پہاڑ کے قریب
جبرائیل امین علیہ السلام کو آقا علیہ السلام نے ان کی اصل شکل میں دیکھا تھا کہ جب آقا علیہ السلام وحی اترنے کے بعد حضور علیہ السلام آپ غار ثور غار ہیرا سے نکل کر جب آپ گھر تشریف لے جانے لگے تو آپ نے دیکھا کہ زمین و آسمان کے درمیان ایک فرشتہ ہے جس کے سینکڑوں پر ہیں، اور وہ فرشتہ کسی نشست کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہی وہ مقام تھا، سیرت کی کتابیں اٹھا کے اگر آپ پڑھیں گے تو اس کے اوپر دلائل ملتے ہیں کہ پہلی بار جبرائیل امین کو حضور علیہ السلام نے ان کی اصلی شکل کے اندر دنیا میں اس مقام پر دیکھا تھا۔ اور یہاں پر میں اس بات کا بھی ازالہ کر دوں، چونکہ یہ موقع محل سے یہ بات آ گئی، بعض لوگ کہتے چونکہ پہلی وحی جب نازل ہوئی تو جبرائیل امین علیہ السلام کو غار ہیرا سے باہر نکلتے ہی حضور علیہ السلام نے زمین و آسمان کے درمیان میں کئی 100 پروں کے ساتھ آپ کی اصلی صورت میں دیکھا۔ تو بعض لوگ جب معراج النبی کا ذکر کرتے ہیں تو معراج النبی کا ذکر کرتے کہتے ہیں کہ جبرائیل امین کو دیکھنا ہی معراج تھی۔ پہلے حضور علیہ السلام نے جب جبرائیل امین کو دیکھا تو ان کی اصل صورت میں نہیں دیکھا تھا، اور معراج کی رات جبرائیل امین کو ان کی اصل صورت میں حضور علیہ السلام کو دکھایا گیا۔ تو یہ بات تحقیق کے دائرے میں بڑی کمزور ہے کہ معراج جو ہے وہ تو ہجرت سے 1 سال پہلے ہوئی نا، اور آقا علیہ السلام جب پہلی وحی نازل ہوئی، پہلی وحی نازل ہونے کے بعد حضور جب غار ہیرا سے باہر نکلے تو جبرائیل امین ہی کو تو اصلی صورت کے اندر حضور علیہ السلام نے دیکھا تھا۔ لہذا معراج کی شب حضور علیہ السلام کے بارے میں یہ قول کرنا کہ آپ نے جبرائیل امین کو دیکھا تھا اور جبرائیل امین کو ان کے اصل صورت میں دیکھنا آپ کی معراج تھی، یہ بات دلائل اور تحقیق کی دنیا میں غلط ہے۔ بلکہ معراج کی رات حضور علیہ السلام کو جو دیدار کروایا گیا تھا وہ دیدار ربی تھا، وہ دیدار رب العزت تھا، وہ جلوہ جو اللہ نے اپنی شان کے لائق حضور علیہ السلام کو کروایا۔ تو جبرائیل امین کو اسی غار کے قریب حضور علیہ السلام نے ان کی اصلی صورت میں دیکھا۔ اور تیسرا اس غار کے قریب واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ جب آقا علیہ السلام طائف سے واپسی آ رہے تھے تو آپ مکہ نہیں گئے، بلکہ مکہ سے پہلے اسی غار میں آقا علیہ السلام نے اسی پہاڑ کے قریب حضور علیہ السلام نے آرام فرمایا تھا۔ سو پہلی وحی کا ہم نے ذکر کیا، قرآن مجید کی پہلی وحی جو ہے وہ غار ہیرا کے اندر، یعنی کہ جبل نور کے اوپر غار ہیرا میں پہلی وحی نازل ہوئی۔ اسی سے متصل ایک واقعہ ہے، وہ بھی میں ساتھ ہی ذکر کرتا جاؤں کیونکہ اس واقعے کا اس واقعے کے ساتھ کافی اتصال ہے۔ آقا علیہ السلام جب پہلی وحی نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کا وہ کلام کہ جس کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا کہ اگر ہم پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کلام قلب مصطفیٰ پر جب نازل کیا گیا تو حضور علیہ السلام کا قلب مبارک مستقر رہا، آقا علیہ السلام کے قلب مبارک نے قبول فرما لیا، اور قلب مبارک پہ جب کلام ربی نازل کیا گیا تو قلب مبارک کے اندر کلام ربی کا نور منور ہو گیا۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام جب آقا علیہ السلام واپس تشریف لائے گھر تو حضور علیہ السلام نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ مجھے چادر اوڑھا دیں۔ آپ نے چادر اوڑھی، اور چادر اوڑھنے کے بعد اسی حالت میں تھے کہ قرآن مجید کی بعض علماء کرام کی تحقیق کے مطابق قرآن مجید کی یہ جو وحی ہے کہ سورہ مدثر کی جو پہلی آیات ہے، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، یہ سورۃ مدثر کی جو آیات ہیں وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں نازل ہوئی۔ جب آپ غار سے واپس آئے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر آپ وہاں گھر میں آرام فرماتے، اور اس مقام کے اوپر یہ سورۃ مدثر کی آیات نازل کی گئی۔ اور جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو گھر تھا، یہ ایک تو بہت بڑی فضیلت اس گھر کی یہ تھی کہ اس گھر کے اوپر آقا علیہ السلام کے اوپر
کئی بار قرآن مجید کی وحی نازل ہوئی اور کئی بار جبرائیل امین اس گھر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اور ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شادی کے بعد خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے مکان میں منتقل ہو گئے تھے. ہجرت تک اسی میں رہے. ہجرت کے بعد یہ مکان عقیل کے قبضے میں آ گیا. عقیل نے اسے فروخت کر دیا تھا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو خرید کر یہاں مسجد بنا دی، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر. یعنی کہ جہاں سورہ مدثر کی آیات کا میں ذکر کر رہا ہوں اس مکان کے اندر. اور یہ مکان پھر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کے متصل چونکہ تھا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس مکان کی جگہ مسجد تعمیر کرائی تو اپنے والد کے مکان سے ایک دروازہ مسجد کی طرف کھلوا دیا. مسجد کے حدود اربع بیت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر رکھے گئے. اس میں کمی بیشی نہیں کی گئی. مختلف ادوار میں اس مسجد کی تعمیر اور ترمیم ہوتی رہی. سید عباس قطان نے 1369 ہجری میں اس جگہ بنات کا ایک مدرسہ تعمیر کیا. پھر 1385 ہجری میں مسجد حرام کی توسیع ہوئی تو اس کو بھی بیرونی حصے میں شامل کر لیا گیا، اور اب یہ سوق وغیرہ اور ارد گرد کا تمام علاقہ توسیع حرم کی وجہ سے منہدم ہو گیا ہے. چونکہ توسیع حرم کے اندر یہ سارا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کا مکان بھی تھا، وہ بھی اسی میں آ گیا. اب اس میں دیکھیں اس مکان کے اندر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے کم و بیش 28 سال گزارے ہیں اس مکان میں، اور اسی مقام میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال بھی اسی مکان کے اندر ہوا. اور اس مقام میں بار بار جبرائیل امین آتے جاتے رہے، اور اسی مکان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی وہ رات گزاری کہ جب کفار باہر کھڑے تھے اور وہ استغفر اللہ العظیم آپ کے قتل کا ارادہ رکھتے تھے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس رات جس مکان میں تھے وہ یہی مکان حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مکان تھا. اور محب تبری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ مکہ مکرمہ میں مسجد حرام کے بعد سب سے افضل جگہ یہی مکان ہے. اور پھر اس مکان کے کئی حصے تھے. ایک حصہ مصلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشہور تھا. یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام عبادت فرمایا کرتے تھے، اور اسی جگہ جبرائیل امین تشریف لاتے تھے. اسی جگہ پر وحی نازل ہوتی تھی. یہ جگہ بعد میں قبۃ الوحی کے نام سے بھی مشہور ہوئی. لہذا آج میں نے 2 آیات کا ذکر کیا ہے. ایک تو سورۃ علق کا ذکر کیا، اور سورۃ علق کی جو قرآن مجید کی سب سے پہلی وحی ہے وہ غار حرا کے اندر جو جبل نور پہاڑ کے اوپر واقع ہے وہاں پر نازل ہوئی. اور پھر دوسری یا ایھا المدثر، یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان میں یہ آیات نازل ہوئی. اور ان آیات کا ترجمہ بھی سنا دوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ آپ نے چادر اوڑھی ہوئی تھی اور چادر اوڑھ کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انداز محبانہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب فرمایا، اور فرمایا کہ یا ایھا المدثر، اے چادر لپیٹ کر، اے چادر کپڑا لپیٹنے والے محبوب، اے چادر لپیٹنے والے محبوب، اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو، اور اپنے پروردگار کی تکبیر کہو، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، اور گندگی سے کنارہ کر لو، اور کوئی احسان اس نیت سے نہ کرو کہ زیادہ وصول کر سکو، اور اپنے پروردگار کی خاطر صبر سے کام لو. یہ وحی اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمائی. تو یہ آج میں نے 2 آیات کا ذکر آپ کے سامنے کر دیا ہے. انشاءاللہ اسی طرح ہر اپنے بیان کے اندر جب ہم اگلا بیان ریکارڈ کروائیں گے تو اس کے اندر بھی ایسا ہی کریں گے. ہم 2 آیات لیں گے، سیاق و سباق کے ساتھ یہ بات بتائیں گے کہ یہ جو 2 آیات ہیں یہ قرآن مجید کی
یہ کس مقام پر نازل ہوئی. ایک ہوتا ہے شان نزول. شان نزول وہ واقعہ ہوتا ہے جس واقعے کے تناظر میں وہ آیت کریمہ نازل کی گئی. ایک ہوتا ہے کہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تھی تو مقام کیا تھا. تو ہم قرآن مجید کی 100 آیات کم و بیش نکالیں گے اور بتائیں گے کہ یہ فلاں فلاں مقامات پر نازل ہوئی. آج تک کا سبق اسی مقام تک ختم کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.